السلام علیکم BHS کی اردو آن لائن کلاس میں کلاس 4 کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں سبق 7 کی ریڈنگ کو سنا تھا، تو آج ہم اسی سبق نمبر 30 7 کا بک ورک کریں گے جو کہ صفحہ نمبر 111 پر ہے، جس کا ہم نے سوال نمبر 8 کرنا ہے۔ تو آج ہم نے قواعد میں سے فعل کے ساتھ ساتھ فاعل کو سیکھنا ہے کہ فعل کے ساتھ فاعل کیوں ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ کے سامنے لکھا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ فعل سے مراد کام ہے اور فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ہم جب ایک جملہ پڑھتے ہیں تو جہاں پر کام موجود ہوگا تو وہاں پر کام کرنے والا بھی موجود ہوگا۔ تو کام کو اگر فعل کہا جاتا ہے تو اس کام کرنے والے شخص کو فاعل کہا جاتا ہے۔ یہاں پر کچھ مثالیں دی گئی ہیں اور کچھ سمجھایا گیا ہے کہ یاد رکھیے کہ اگر فاعل واحد ہو تو فعل بھی واحد ہوگا، یعنی اگر کام کرنے والا ایک ہے تو اس کا کام بھی ایک ہی لکھا جائے گا، جیسا کہ لڑکا کھیلتا ہے، ایک لڑکا کھیلتا ہے۔ یہاں دیکھیں کہ لڑکا ایک ہے تو اس کا کام بھی ایک ہی لکھا گیا کہ وہ کھیلتا ہے۔ آگے ہے کہ اگر فاعل جمع ہوگا تو فعل بھی جمع ہی ہوگا، یعنی کام کرنے والے بہت سارے ہوں گے تو کام بھی جب لکھا جائے گا تو وہ جمع کے صیغے میں لکھا جائے گا، یعنی وہ کھیلتا نہیں کھیلتے۔ جس طرح مثال دی گئی ہے کہ لڑکے کھیلتے ہیں، یہاں پر لڑکے جمع ہیں تو یہاں پر کھیلتا نہیں بلکہ جمع کا صیغہ کھیلتے لکھا گیا ہے۔ لڑکے فاعل ہیں اور کھیلتے کھیلنا ان کا فعل ہے۔ نیچے مثال دی گئی ہے اگر فاعل مذکر ہوگا تو فعل بھی مذکر ہی استعمال کیا جائے گا، جیسا کہ بچہ مذکر ہے، اس کا مؤنث ہوگا بچی، تو یہاں پر بچہ مذکر استعمال کیا گیا ہے کام کرنے والا، تو اس کا فعل بھی مذکر ہی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہماری مثال تھی بچہ ہنستا ہے، تو بچہ مذکر استعمال کیا گیا تو اس کا فعل بھی ہنسنا بھی مذکر ہی استعمال کیا گیا کہ وہ ہنستا ہے، ہستی نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر ہمارے سامنے مثال ہے کہ اگر فاعل یعنی کام کرنے والا مؤنث ہوگا تو اس کا کام بھی مؤنث کے صیغے میں ہی ہم لکھیں گے، یعنی اگر لڑکی ہے، بچی ہے تو وہ ہستی ہے، یعنی بچی کیا ہے فاعل یعنی ہنسنے والی، اور اس کا فعل کیا ہے ہنسنا، تو یہاں پر بچی جو ہے یہ کام کرنے والی یعنی ہنسنے والی فاعل ہے اور اس کا فعل ہے ہنسنا ہستی، تو یہ فعل کہلائے گا۔ آپ کے سامنے 4 مثالیں دی گئی ہیں، آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ 5ویں مثال اگلے صفحے پر ہے کہ استاد صاحب پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، استاد کام کرنے والے، پڑھانا ان کا فعل ہے، تو آپ کے سامنے اگر فاعل رتبے میں بڑا ہے یا عمر میں بڑا ہے تو فعل کے لیے ہم جمع کا صیغہ استعمال کریں گے۔ تو یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر فاعل بے شک ایک ہے لیکن رتبے میں بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، تو ہم فعل کو بھی جمع کا صیغہ لگائیں گے، جیسا کہ استاد صاحب ایک ہیں لیکن پڑھا رہے ہیں۔ اب ہم سوالات میں جملوں میں فاعل کی مطابقت کا خیال رکھتے ہوئے مناسب فعل لگائیں گے، جیسا کہ امی کھانا پکا رہی ہیں۔ امی ہیں لیکن وہ بڑی ہیں تو پکا رہی ہیں لکھا ہے ہم نے، ہیں جمع کا صیغہ۔ چوہا الماری کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ ہم کل سیر کو جائیں گے۔ ہم ہیں تو ہم نے جمع کا صیغہ لگایا، سیر کو جائیں گے۔ آسمان پر بہت سے پرندے، بہت سے ہیں تو وہ اڑ رہے ہیں، جمع کا صیغہ لگایا ہم نے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے نمبر 5 پر میری چھوٹی بہن ایک ہے تو کھیل رہی ہے۔ ایک ہے تو ہم نے یہاں واحد لگایا ہے کہ کھیل رہی ہے۔ دادی جان اور دادا جان دونوں رتبے میں بڑے ہیں تو ہم یہاں پر جمع لکھیں گے۔ اخبار پڑھ رہے ہیں جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سارے بچے مقابلے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ بچے بہت سارے ہیں تو ہم نے ہیں لکھا ہے جمع کا صیغہ۔ چڑیا اپنے بچوں کو دانا کھلا رہی ہے۔ چڑیا ایک ہے تو وہ ہم یہاں پر واحد کا لکھیں گے۔ دھوبی مذکر کا صیغہ ہے، دھوبی ایک ہے، دھوبی کپڑے دھو رہا ہے۔ دھوبی مذکر ہے اور ایک ہے تو یہاں ہم واحد کا لکھیں گے، دھو رہا ہے۔ میرا بھائی کرکٹ کھیل رہا ہے۔ بھائی ایک ہے اور مذکر ہے تو ہم مذکر کا ہی واحد کا صیغہ لکھیں گے۔ تو یہ آپ کا بک ورک تھا، آپ بھی اپنے بک میں کیجیے گا۔ اگلی ریڈنگ میں دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔